السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں۔ بے شک تمام ہم اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو حمدوں کا سلسلہ نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے جوڑنے والا ہے، جس نے چاند اور سورج کی قندیلیں لٹکائی، زمین کا یہ فرش بچھایا اور آسمان کا یہ شامیانہ لگایا۔ اسی پاک پروردگار نے ہمیں رمضان کا یہ ماہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ میں دل کی گہرائیوں سے دینی تجلی کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں پر روزے کیوں فرض کیے، اس کی فضیلت کیا ہے اور روزے داروں کے لیے چند انعامات۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنوں، ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو، اپنے جی کو روک سکو، فجر سورج اگنے سے لے کر سورج ڈھلنے وقت تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اے مومنوں، خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزے کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی کے ساتھ یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ قرآن شریف کے سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے طاقتور اور تندرست لوگوں پر روزے فرض نہیں تھے، بلکہ انہیں روزے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا تھا، مگر اس آیت کے بعد طاقتور اور تندرست لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جہنم سے نجات کا، لہٰذا روزے داروں کو چاہیے کہ گالی گلوچ نہ کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 بار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریان جنت کا ایک ایسا دروازہ ہے، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اس میں سے داخل نہ ہوگا۔ آواز دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ چونکہ روزے دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے، اس لیے انہیں بڑے انعامات اور احترام کے ساتھ اس شرابی کے دروازے سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا شربت پلایا جائے گا کہ پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی راہ میں بار بار خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، روزے داروں کو باب ریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ دینے والوں کو صدقے کے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو آدمی ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا
اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی آدمی ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ اے مومنوں، اس حدیث سے یہ قطعی طور پہ جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کے بعد جنت والوں میں سے اعلیٰ اور افضل ہوں گے کہ فرشتے انہیں جنت کے ہر دروازے سے اندر آنے کی دعوت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو ساری زمین پر اللہ کی نافرمانیاں کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے والی کئی طاقتیں متحرک ہیں، صرف ایک طاقت کو بے بس کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس مہینے کا احترام کریں، پرہیزگار بنیں، پابندی کے ساتھ اس مقدس مہینے کے روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دلوں میں کینہ نہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کا، ہمارا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔